السلام علیکم۔ جب ایک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اگر وہ شخص جو ایمان والا ہوتا ہے اگر اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے تشریف لاتے ہیں، خوبصورت چہرے، نورانی چہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خوشبودار کفن ہوتا ہے جو کہ وہ جنت سے لائے ہوتے ہیں، وہ بڑا ہی خوشبودار ہوتا ہے، بڑا ہی عمدہ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل فاسق و فاجر کی روح اگر نکلنے لگتی ہے تو اس کی روح جسم سے نہیں نکلتی۔ دوسری بات، فرشتے اس کے پاس اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ بڑے ہی حسین نہیں ہوتے، اس کے اعمال بھی اس کے پاس آتے ہیں، اور انسان کی فاسق و فاجر کی روح نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فاسق و فاجر کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو ڈوب کر نکالتے ہیں۔ اور اس کی یعنی ایمان والے کی روح کیسے نکلتی ہے؟ آتا ہے حدیث میں، اس کی روح ایسے نکلتی ہے گویا بس ایک گرم پانی پر سے ڈھکنا ہٹا دیا جائے، جس طرح اس گڑھے میں سے بھاپ نکل جاتی ہے، اس طرح مومن آدمی کی روح نکلتی ہے۔ فاسق و فاجر کی روح نکلنے میں وقت لگتا ہے، اس کی روح بھاگتی ہے، اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی۔ اس کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ گویا کسی کپڑے، کسی جھاڑیدار درخت پر سے کپڑا کھینچ دیا جائے، جتنی تکلیف، جتنی شدت سے وہ کپڑا پھٹتا ہے، فاسق و فاجر کو اتنی ہی شدت سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان والی کی روح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسین فرشتے کہتے ہیں کہ چل اپنے رب کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، چل اس کی طرف، آج تو بھی اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ اس کے بالمقابل فاسق و فاجر کی روح ہوتی ہے، اس کو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، تو نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، تو نے دنیا میں اعمال نہیں کمائے، تو نے دنیا میں اپنی آخرت اور دنیا کو بہتر نہ کیا۔ نیک شخص، ایمان والے شخص کی روح کو اس خوشبودار کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل فاسق و فاجر کی روح کو ایک بدبودار کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ فرشتے ایک بدبودار کفن لاتے ہیں، اس میں سے ایسی بو آتی ہے گویا کوئی جانور مر گیا، اس کا گوشت سڑ گیا ہو۔ اس طریقے سے جب ایمان والے کی روح آسمانوں تک پہنچائی جاتی ہے تو پہلے ہی آسمان میں جاتی ہے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ جب دروازہ کھولنے کے لیے فرشتے گزارش کرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں جو کہ آسمان کے دروازوں کے داروغہ ہوتے ہیں کہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں آج فلاں بنت فلاں تشریف لائے ہیں۔ ایمان والے کو اس نسبت سے پکارا جاتا ہے جس نسبت سے وہ دنیا میں خوش ہوتا تھا، جس نام سے وہ دنیا میں خوش ہوتا تھا کہ آج بنت عبداللہ تشریف لائی ہیں، آج ابن عبد الرحمن تشریف لائے ہیں، آج عبداللہ تشریف لائے ہیں، یا جو بھی نام، جس نسبت سے، جس نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، جس کو سب سے اچھا اپنے لیے سمجھتا تھا، جس کو سن کر خوش ہوا کرتا تھا، مسکرایا کرتا تھا، اس طریقے سے اس نام سے اسے بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ساتوں آسمانوں تک یہی سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بالمقابل فاسق و فاجر کی روح، برے شخص کی روح، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، جس پر ایمان کی دولت نچھاور نہیں کی گئی ہوتی، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اس فاسق و فاجر کی روح کو جب آسمانوں میں لے آیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، آسمانوں کے داروغہ کہتے ہیں کون ہیں؟ تو فرشتے اس فاسق و فاجر کی روح کو اس نام سے پکارتے ہیں جس نام سے وہ اس دنیا میں نفرت کرا کرتا تھا، جس نسبت سے وہ دنیا میں چڑھتا تھا، لوگوں کو برا بھلا بھی اس نسبت کے ذریعے کہہ دیتا تھا کہ تم مجھے یہ کیوں کہتے ہو، اس نسبت سے اس کو پکارا جائے گا۔ دوسرا آسمان نہیں آتا، فرشتے کہتے ہیں دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اس کو یہیں پر واپس پھینک دو۔ ایمان والے کی روح علیین میں پہنچا دی جاتی ہے۔ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے آسمانوں پہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور فاسق و فاجر کی روح سجین میں پہنچا دی جاتی ہے۔ علیین میں جب کوئی روح جاتی ہے تو روحیں پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص نہیں آئے، وہ فرماتے ہیں یہ تو ہم سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ تو پھر جو علیین میں جو روحیں ہوتی ہیں افسوس کرتی ہیں کہ لگتا ہے وہ دوسرے مقام پر چلے گئے، اور دوسرا مقام سجین ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ختم ہوتا ہے۔ ہمارے چینل سے استفادہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل آنیسٹ مسلم، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔